السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، جن میں 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ایک ساتھ آتے ہیں، اور سال کے بیچ میں ماہ رجب آتا ہے، یہ بھی حرمت والا 4تھا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے فضائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف کتاب الام میں تحریر فرمایا کہ 5 راتیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہیں۔ پہلی رات جمعہ کی رات، دوسری 15ویں شعبان کی رات، تیسری اور چوتھی عیدین کی راتیں، اور 5ویں یکم رجب کی رات۔ ان راتوں میں عبادت فرض واجب نہیں، صرف مستحب ہے۔ مسند امام احمد، طبرانی اوسط کی روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اتنی صحت تندرستی عطا فرما کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچ جائیں، تاکہ ہمیں رمضان کی عبادتیں انجام دینا آسان ہو جائے۔ یہ دعا دراصل رمضان کے استقبال کے لیے ہے، اور اس دعا کی برکت سے رجب اور شعبان اور رمضان میں عبادت کی قدردانی کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رجب و شعبان میں عبادت کا اہتمام ہو جاتا ہے، جس سے رمضان کی عبادتوں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مایہ ناز مفسر قرآن جناب ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احکام القرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، یعنی یہی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے تحت اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ان حرمت والے 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اسے سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اسے سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کی بابت فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال و عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں عبادتوں کا اہتمام ہو، دن رات میں کچھ وقت اور اس کا کچھ حصہ نفل نماز، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار میں لگانا چاہیے، مگر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس ماہ کی کوئی مخصوص عبادت احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ عوام میں جو مخصوص عبادتیں مشہور معروف ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ وہ ساری عبادتیں خلاف شریعت ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مبارک مہینہ ہے، دیگر عبادتوں کی طرح روزے کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 7856 میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرمت والے مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 9315 اور 9316 میں تحریر ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ماہ رجب میں روزے نہیں بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ ان ساری روایتوں سے معلوم ہوا کہ رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے، جو کسی دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اسے کسی دن سے خاص کر لینا یا اس میں فضیلت سمجھنا یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ رجب کی خاص دنوں یا تاریخوں میں روزہ رکھنے کی جو روایات ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہیں، اور بعض روایتیں حد درجے ضعیف ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، نوافل کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام ہو، اور حسب سہولت ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔